مجھے پہنچے انہوں نے ریسیو کیا، کھانا وانا کھلایا، صبح سے مکتب کے دو تین جائزے ہوئے۔ اس کے بعد ہم نے کہا بھائی ہمیں جو ہے عوام کو جوڑ کر تیار کرنا ہے تاکہ آپ لوگ معاملہ ہو سکے۔ تو انہوں نے ذہن بنانا شروع کیا کہ یہاں کوئی بات نہیں سنتا، ہمارے یہاں کوئی جمع نہیں ہوتا، 10 منٹ مشکل سے کوئی رکے گا، اگر آپ بات ختم کریں گے جب بھی نہیں کریں گے تب بھی کھڑے ہو کے چلے جائیں گے۔ یہاں کا مزاج بالکل بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ ہم نے کہا پھر بھی آپ ہمارا نام بول دیجیے گا، کوئی بات کرنی ہے۔ اب آپ سمجھیے دوپہر سے عشاء تک کتنا ذہن بنایا اس نے میرا۔ میں نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق صدق اللہ العظیم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس وقت میں شعر شاعری نہیں کرتا تھا۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلا پیغام اپنے پیارے نبی کو پہنچایا، جو سب سے پہلی گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کی، وہ سب سے پہلا پیغام جو پیارے نبی کے ذریعے سے ہم جیسے مسلمانوں تک پہنچایا وہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ پیغام اللہ نے اپنے پیارے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ہمیں پڑھنا ہے اور اللہ کے دین کو سیکھنا ہے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میرے اور آپ کے پیارے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ حضرت نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ گویا میرے اور آپ کے نبی نے فرما دیا فرض ہے علم دین کا حاصل کرنا، تو قیامت تک فرض ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا دین یسر، دین آسان ہے، تو دین کا سیکھنا آسان، دین پر چلنا آسان، دین کا پھیلانا آسان، دین ہر طرح سے آسان ہے۔ اور میرا یقین یہ ہے کہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ کر زمین پر آ سکتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے نبی کی زبان سے نکلی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین کو سیکھیں، قرآن کی تعلیم کو سیکھیں، نبی کی شریعت کو سیکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ختم کر دیں ہم سب لوگ۔ حضرت یہ کیا بات ہے؟ ابھی تو بات شروع بھی نہیں ہوئی آپ کی۔ میں نے کہا میرا ذہن یہ بنایا گیا ہے اور مجھے سمجھایا گیا ہے کہ آپ حضرات بہت مختصر سا بیان سنتے ہیں کہ آپ لوگ بہت مشغول ہیں، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنی بات بالکل مختصر کر دی۔ اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ حضرات اپنی اپنی جگہ پر جا سکتے ہیں۔ بھیا وہ کہنے لگے جی آپ بولو، آپ کو بولنا ہوگا، جتنا دیر بولنا چاہتے ہیں آپ بولو، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، یقین مانی میں پورا 1 گھنٹہ بیان کیا میں نے۔ تمام لوگ اور ذمہ دار لوگ تھے، وہ لوگ بڑے مالدار، تمام لوگوں نے مسجد کو بھر کے رکھی، ایک بھی نہیں گیا۔ ہمارے ایک خاص آدمی تھے جو مجھے لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ بھی آ کے بیٹھ گئے انتظار کرنے لگے کب بات پوری ہو، کب میں اس کے بعد انہوں نے ایک پردھان تھے جو گاؤں کے، انہوں نے اپنے فون سے جو ہے اپنے گھر فون کیا کہ 40-50 کپ چائے چاہیے اور 1 نمبر دودھ کی، ملاوٹ نہ ہو۔ سچ بول رہا ہوں کہ میں نے ایسی چائے پھر دوبارہ نہیں پی۔ وہ بالٹی بھر بھر کے جو چائے آئی ہے بھائی صاحب، اور سب کو جو چائے ملی ہے سب نے چائے پی ہے۔ مفتی عبد الملک کا منہ دیکھنے قابل تھا۔ اس کے بعد ہم نے کہا دیکھیں، انہوں نے کہا کھانا ہمارے یہاں کھائیں، کھانا ہمارے یہاں ہوگا نہیں، کھانا ہمارا پہلے سے طے ہے، باہر ہمارے جو جاننے والے ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، میں نے ان کو دیکھ لیا تھا، تو کھانا تو میں وہیں کھاؤں گا انشاءاللہ۔ البتہ یہ ہے کہ میرا دل اتنا خوش ہوا ہے، اتنا خوش ہوا ہے کہ شاید ہی زندگی میں کبھی خوش ہوا ہوگا۔ آپ نے دین کی بات کو سننے کے لیے اتنا پراسرار میرے اوپر جو دباؤ ڈالا، جو اصرار کیا ہے، واقعی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی دین سے محبت کرنے والے وقت۔ الحمدللہ پھر ایسا نظام بنا، آج وہ عبد الملک صاحب وہاں کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں۔ تقریباً 7-8 مکاتب تو بالکل مالی اور بوڈلا میں ہیں، اور پنجاب میں 20-25 مکاتب چل رہے ہیں، اور بہت سارے چل رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کیونکہ 2 سے 7 ہی جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب آدمی کام کی بات کرتا ہے تو سامنے والے کو مجبور ہونا پڑتا ہے۔ جیسے حضرت نے بات شروع کی تھی، معزز سامعین کرام،
ذمہ داران ساری باتیں کرنے کے بعد کہا تھا کہ آج ہمارے سامنے یہ حالات ہو گئے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو وہ ارتداد کی طرف جا رہے ہیں. آپ خوب دیکھتے ہیں آپ کے یہاں ہر دن آپ جو ہے اخبار پڑھتے ہیں کوئی نہ کوئی خبر ہمارے سامنے آتی ہے کہ مسلمان کی نوجوان بچی نے غیر کے ساتھ شادی کر لی ہے. رونے کا مقام ہے. حالات بد سے بدتر ہو گئے ہیں لیکن ہم اور آپ جو ہے خاموش ہیں. ہم اور آپ غور و فکر کر نہیں رہے ہیں. آپ بھی اپنے گھر میں آرام سے سو رہے ہیں, ہم بھی اپنے گھر میں آرام سے سو رہے ہیں. یہ کب تک چلے گا اس پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہماری نسلیں بچیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہماری نوجوان بچیاں اور نوجوان بچے اپنے دین پر آمادہ ہو جائیں؟ لیکن حضرات سوچنے کی بات یہ ہے, وجہ بتانی تھی, وجہ بتانی تھی آخر ایسا کیوں ہوا, وجہ بتلانی تھی. یہی وجہ بتا کے اپنی بات کو ختم کر دیتے. ہم سب کے سامنے جو یہ حالات ہوئے ہیں آخر کیوں, ایسا کیوں ہوا, یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے ہمیں. ہمارے بڑوں نے, ہمارے اکابر علماء کرام نے اس پر غور و فکر کیا تو پتہ چلا ان کے جنم میں دین نہیں ہوا, دین داخل نہیں کیا گیا, ان کو بچپن میں دین نہیں سکھایا گیا. یعنی جس وقت ان کی بنیاد تھی اور جس وقت ان کے دلوں پر دین کو نقش کرنا تھا ان کی وہ تعلیم دنیاوی تعلیم ہوئی اور ان کی وہ بنیاد جو بنی وہ دنیاوی نظام پر بنی. اس لیے آج یہ بچیاں ہمارے مرتد ہو رہے ہیں. کاش ہم نے اور ہمارے والدین نے اپنے بچوں کو بچپن میں دین سکھایا ہوتا تو آج یہ حالات ہمیں دیکھنے نہ پڑتے. اور دین بچپن میں کہاں سکھایا جاتا ہے؟ وہ مکتب میں سکھایا جاتا ہے, آپ کی مسجد میں سکھایا جاتا ہے. لیکن مسجد کے حالات یہ ہیں کہ آپ کے مکتب میں آنے والے بچے مختصر سے ہیں. آپ نے کبھی غور و فکر نہیں کی. 30, 40, 50, 60 بچوں پر آپ بھی مطمئن, آپ کے امام صاحب مطمئن, اور جب باہر نظر دوڑاتے ہیں تو تقریباً جو ہے 1000 سے زیادہ بچے ہیں. بتلائیے ان کو دین سکھانا چاہیے کہ نہیں سکھانا چاہیے؟ وہ بالکل کہیں گے جی ہاں سکھانا چاہیے. تو اس کے لیے ہمارے بڑوں نے ایک نظام بنایا ہے, ایک نصاب بنایا ہے, ایک طریقہ تعلیم بنایا ہے, ایک پورا سسٹم بنا کر دیا ہے. اس کو آپ تک پہنچانے کے لیے مجھے وقت درکار ہے. میں 5 منٹ میں 10 منٹ میں آپ کو ساری باتیں نہیں بتا سکتا. اس لیے جب آپ کے پاس وقت ہوگا آپ مجھے بتانا, میں انشاءاللہ وقت نکال کے آؤں گا. اللہ تعالیٰ میرے کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ حضرات جب بھی مجھے موقع دیں گے میں پورا سسٹم آپ کے سامنے پیش کروں گا, لیکن اس کے لیے وقت درکار ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.